السلام علیکم، میں محمد ارسلان، آپ دیکھ رہے ہیں ملک ارسلان یوٹیوب چینل۔ تو امید کرتا ہوں سب بہن بھائی ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شرک کی بنیاد اور مدد مانگنا یہ کیسا ہے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ چلیں جی، شکریہ۔ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون۔ سورہ یاسین اور وہ 74-75 دو آیتاں میں تھوڑے سامنے پڑھی۔ پچھلا خطبہ تھوڑے ذہن چ ہوئے تو شرک تھی کہ بیماریاں ساریاں بریاں، مگر جس طرح بعض مرضاں ایسیاں کہ وہ بالکل آدمی نو ہلاک کر دیں، اس طرح شرک جڑا ایمان نو بالکل جڑوں کر دیں، مشرک آدمی دا کوئی حال نہیں۔ قرآن پاک نے سورہ مائدہ سے بات کی، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جڑے لوگ اللہ تعالیٰ نام شریک کر دے انہوں پہ اللہ نے جنت حرام کر دی، جنت نہیں انہوں نے جانا۔ اے سمجھو 72ویں آیت ہے سورۃ مائدہ، انہو من یشرک باللہ، اللہ دے نال جڑا شریک کرے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے وہ دے واسطے جنت حرام کر دی، وہ دا داخلہ جنت نہیں، ومأواہ النار، وہ دا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالم جنہوں نے اللہ دا حق چھین کے تے بندیاں نوں دیتا، خدا دا تاج دی مخلوق دے سر تے رکھ دیتا، انہاں دا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہونا۔ یہ اپنی جا سمجھ دے سانوں بچاؤن والے بڑے ہونے، اسی چاہتے انہاں نوں پوجدے تے درگاہ دی عزت کردے ہیں، نظر آندے ساڈی یہ مدد کرن، نہیں مدد نہیں کر سکتے۔ یہ گل اللہ پاک نے سورۃ یاسین کہی، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون۔ لوگ جڑے مرا لیندے بہت سارے دیوتا اور مشکل کشا تے حاجت روا تے انہاں دے دربار بناوندے تے اوتھے نیازاں چڑھاوندے تے اور پوجا پاٹ کردے، مقصد کی ہوندا؟ لعلہم ینصرون۔ ایک ہی خرابی ہے کہ دل سمجھے ساری مدد کر، مشکل کشا مندے مددگار، ورنہ لوگ پاگل نہیں بیویں نیازاں دیندے پھر یا اوتھے تکے کھاندے پھر، بنیادی خرابی ہے بھی انہاں نوں مددگار مندے۔ اس تو شرک دا خلاصہ پچھلی باری سنیا بھئی مددگار کہے نوں منے نہ کہ اللہ دی طرح بھی میری مشکلاں حل کر سکتا، اوکھے ویلے میری مدد کر سکتا، نچوڑ ہے۔ یہ سمجھو خون دی خرابی ہے۔ باقی جڑے نا پھوڑے وہ میں بیان کر دوں گا کہ کیڑی کیڑی شکلاں دے خون خراب ہویا پھر جنا ظاہر ہوندا، وہ صرف وہ دے مظہر ہے، ظاہری نشانیاں، اندر بیماری یہی ہے کہ اللہ تو سوال سمجھ لیا میری مشکلاں حل کر دے تے مدد کر دے۔ اے خرابی دی جڑ ہے۔ اس پاروں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس خطبے ریکارڈ ہو جائے، اور یہ سمجھو توحید اور شرک لینا ایک کسوٹی ہے کہ پوجا کی ہے تے ادب کی، ادب تو تسی کسے بڑے تو بڑے آدمی کا کرو، بہت اچھی گل، مگر عبادت پوجا کی العبادت عبارت الاعتقاد والشعور بیان للمعبود سلطۃ غیبیۃ یقدر بها على النفع والضر۔ عبادت دا نام دماغ تے عقیدہ بیٹھ ہے کہ فلاں آدمی جڑا ہے کو پوشیدہ تک، اے پوشیدہ تک یاد رکھنا، جڑا ظاہری اسباب ہے نا، میں سمجھنا ڈاکٹر کو چلیے دوائی لے لے، میں سمجھنا میری طرح محتاج بندہ، دوائی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ وہ بھی بے باسی ہے، کچھ نہیں وہ جب تک انہوں محتاج سمجھدا اس سے مدد ایک دوسرے کو سی لینے، غریب ہے تو کو پیسے منگندا، بھوکھا روٹی کچھ نہیں۔ جدوں سلطت غیبی ہے دماغ سے آ جاتا کوئی بھیت نہیں، بھیت کو کیڑی پوشیدہ طاقت ہے، شے ہوے نہ ہوے نے کئی جنت ہو جان، یہ طاقت خدا دی ہے۔ یا مشرک لوگ فرض کر لیں بھی خدا نے فلانے نو یہ دیتی، یہ منیا بغیر کوئی بندہ کسی نے پوج نہیں سکتا۔ پوجنا ادو ہی ہے جدوں وہ دماغ جڑا مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا، بھی یار کچھ بھی نہیں سی اس بزرگ کو، انہیں کہتا جاؤ ٹھیک ہو جائے گا، ہو گیا جی میں رب کہندا کون تے ہو جاتا، ایک کون فیکون یا اللہ کو، یا مشرک سمجھو نے اپنے پیاروں نے تھوڑا بہت اختیار دیتا، ایتھوں بیڑا بہندا تو فرمایا العبادت و عبارت انہوں نے اعتقاد بشو۔ اصل جڑی نا بیماری آ جڑا نا نظر نیاز جنا پوجنا، یہ صرف باہر پھوڑے ہے، اندر کی ہے روگ، خون کی خرابی کی ہے کہ معبود جن وہ پوج رہا
وہ بارے چ سمجھ لے کہ یہ کول ایک نا مخفی پر اسرار طاقت ہے. جادو ٹونے میں لوگ سمجھتے یار پاویں کڈی عجیب گل میں بھی سیکھ سکتا، مگر آ طاقت سیکھیا نہیں آتی، نہ یہ محنت نہ ملتی ہے خدا کو آ پیا یا خدا کسی نے ڈیڈیکیٹ کرے اپنے کے پیارے نے انہوں دے خیال دے دے، ورنہ اس تو بغیر نہیں. جی شاید کسب نہ محنت نہ بندے حاصل کر کڈی بھی حیران کو نہ ڈاکٹر نے آ کر دیتا بندہ میں بھی یار MBBS کر لاں میں بھی کر سکتا، مگر آ غیبی طاقت جڑی نا یک دے رو بحال نفع بندہ جہے پاروں بندے نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا. فکلو دعائیں و ثنائیں و تعریف، پھر ہر تعریف ہر دعا ہر ادب جڑا اس عقیدے تو پیدا ہوا اے سوچ کے کیتا پاویں بزرگ کے سامنے تھلے ہی بہ گیا یہ بھی شرک ہو گیا. انج پاویں وہ سمجھو سامنے بھی کھڑے رہے یہ نہیں کہ کچھ مشکل استاد آگے اسی کھڑے رہی ہیں باپ اگے کھڑے رہی سمجھ لینی کہ ہر جگہ تو میری مدد کر سکتا. جدوں آ خیال جڑا تمہیں پہلا دسیا آ گیا پھر ہر دعا آواز یا داتا گنج بھائی یا علی مد یا وہ تعریف کی یا وہ قلب کیا یا نشا من حاضر اعتقاد اس عقیدے تو پیدا ہوئی فہو عبادت وہ پوجا ہو گئی. ہوں تسی مشرکاں چلے گئے یہ خدا نے اپنے لیے رکھا. اس تو اللہ تعالیٰ فرماتا انہاں لوگوں نے بنا لے بہت سارے مشکل کشا کہ انہاں دی مدد کرن حالانکہ لا یستطیعون نصرہم انہاں دے بس کچھ نہیں بھی کسی دی مدد کر سکتے. یہ انہاں اپنے باطل خیال ہے وہ سب بے بس ہے. اور یہ بھی بہت پیاری بات جی وہ درود شریف ہے سارے آدھے درود پڑھو درود پڑھ کبھی انہیں غور نہیں کیتا درود شریف نے آپ شرک کی جڑ وڈ دیتی ہے. اگر کوئی مدد دے سکتا ہوں تو اسی کسی کو مدد مانگ سکتے ہوں تو آدھے یا رسول اللہ ساری مدد کرو. نہیں جو دعا سانوں سکھائی اخیرلی گل میں تسی اپنے نبی لیے کی کہہ سکتے تھے اللہم صلی علی محمد اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمت کر. انہیں اچے مرتبے کے باوجود خدا دی رحمت دے محتاج ہے. تمہوں کی دینا وہ آپ دے خدا دی رحمت دے طالب ہے تو تمہوں کیا میرے لیے منگیا کرو. امت انہوں نے منگ رہی ہے. اس تو اس گل نہیں ہے بیوقوف لوگ نادان سمجھ نہیں دے. درود شریف آپ کی سمجھاؤں گا کہ رسول کسی درود کا ترجمہ نہیں کہ اللہ دے رسول تیری مدد کر میری مدد کر. حتیٰ کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھی پڑھے صرف ایک پیار کا کلمہ کہ رسول تیرے اللہ دی رحمتہ ہون. منگیا نہیں انہوں کو کچھ انہوں نے منگیا کہ اللہ دے رسول تے خدا رحمت کرے. اس پر کڈا پیارا کلمہ حضور نے سکھایا. میرے نال ایک عیسائی سی مرتد ہو گیا مسلمان تو عبد المسیح انہیں نہ رکھ لیا پنڈ کی گل ادو تو عیسائی مینوں سد لیا رحمت علی میرے یار سی ساڈا ایک آیا اس طرح بڑا پڑھیا لکھا عیسائی ہو گیا. انہیں آخیا یار تھوڑے نبی نے سانوں کی دینا جدوں کہ آپ آدھا میرے لیے منگو کہ میرے تے اللہ رحمت کرے. میں کہا وہ گل عبد المسیح خوبی تیری نظر برائی بن گئی. یہ چنگی گل ہے کہ نبی علیہ السلام نے سانوں بچا لیا کھڈ چ نہ ڈگیو میں ایڈی شان والا میرے لیے منگ دے اور میں خدا دا محتاج بندہ میں دینا لینا کوئی نہیں اٹھا مینوں رب دی رحمت دی لوڑ ہے. یہ خوبی سی تو انہوں شرک بڑا کھڈیا. ارے گمراہ لوگ کس پر ہوندے وہ بھی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض وقت اپنے نیک بندیاں دے ہاتھاں تے کچھ ایسی شاہ کر دینا جڑی واقعی وہ نہ اب نارمل ہوں عام حالت نہیں کر سکتا. وہ غیبی طاقت موج دے جنم آنے اتوں امتاں گمراہ ہو جاتی. ویکھیا عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیتے کوڑی ٹھیک کیتے اکھاں دتیاں نے بڑی گل آخیا جب کوئی طاقت ہور خدائی کی چاہیے انہوں ہی رب بنا لیا تو پوجن لگ پے. نبی علیہ السلام دا ویکھیا بھی تھوڑا جا کھانا تو بے شمار لوگ رج گئے. کوئی ہور انا حضور نے وہی دعا کی ٹھیک ہو گیا. اتوں مغالطہ لگ گیا. اور پچھلے جمعے میں کیا میرا خیال مولوی صاحب لے آئے ہوں گے موجزات کی حقیقت پہ غور کرنا. سارے جو لکھن گے نا فلاں وقت حضور نے آ کرتا تو ہو گیا. وہ کوئی طاقت نہیں کسی نبی کو نہ کسی ولی کو. اے دل چ بٹھاؤنی گل اس سے صرف اللہ تعالیٰ آپ وہ کام کر رہا ہوں ہاتھ ہوتا ہوں وہ عزت بناؤ لیے اللہ پاک آپ کرتا. اور اس طرح عیسائیوں کے رد چلا نے نہیں آخیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے نہیں زندہ کیتے یا کوڑی نہیں ٹھیک کیتے یا نہیں سب منیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے مگر باذن اللہ یہ اللہ کے حکم نہ ہوندے سی عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے. اور انجیل جڑی وہ اندر بھی ہون بھی ایک لوگ لے جا مرگی پہ بے ہوش ہو گیا بچہ وہ باپ بڑا رویا میں اینا تیرے مننا ویخ میرے پت نے کس طرح جن پہ توڑ مروڑ دینا. عیسیٰ علیہ السلام نے آخیا دفعہ ہو جاؤ ٹھیک ہو گئی. تو شاگردوں نے آخیا سانوں یہاں نے اینا آخیا اسی بھی کہیں دے رہے ساڈے آخیا نہیں نکلیا ٹھیک ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس نے آخیا کہ یہ جڑی ہے نا جنس دعا تو بغیر نہیں نکل دستا کہ میں بھی صرف دعا ہی کر سکتا میرے بس بھی کچھ نہیں. اور کئی موقع تے گر گر کے گھٹنیاں دے بل رکوع دی طرح رو رو کے عیسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی ایسی انجیل سی ہے. اتوں بھی نہ سمجھے کہ خدا ہوں تو آپے نہ کر لیندا.
اور مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی نقطہ بڑا اچھا لکھا، پھر پڑھ جاندے فتاوی ورکے کہ سفارش خود محتاجی کی دلیل ہے. سفارش کرتا ہی وہ جی واسطے نہیں ہوتا دوجے نوں آتا، جی اپنے واسطے ہوئے تو خود ہی نہ کر دے. سفارش تو بڑی دلیل کری ہے کہ محتاج ہے، یہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا، رب دا ترلا کر سکتا، اگے رب دی مرضی ہے منے یا نہ منے. بہت ماں اپنے بندیاں نہیں منتا، مگر جدوں چاہتا جواب بھی دے. رسول کریم علیہ السلام نے 1000 چاہیا، میرا چاچا ایمان لیا، سرانے بہ کے ترلے کیتے، فوت ہو گیا اسے. قرآن پاک چاہ گیا انک لا تہدی من احببت، جہاں اینا پیار سی تیرا تو انہوں ہدایت نہیں دے سکے. تیرے انک لا تہدی تو ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جنوں چاہتا ہدایت دینا، اللہ دے اختیار. اس تو موجزوں کے بارے چ رسالہ اگر مولوی صاحب لے کلا کلا بندہ انہوں خریدے کہ فعل اللہ تعالیٰ، نبی ذرا بھی چاہے کھ نہیں ہو سکتا، اسے اللہ چاہتا ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے، عزت وہی بنا، وہ عزت بن جاتی، لوگوں کو پتہ لگتا بے اللہ کا پیارا بندہ. اگے پیچھے وہ بے بس ہوں، انہوں بھی لوگ دکھ دیں، قتل کر دیں، وطنوں کر دیں، وہ گل گھٹ دے، نبی کچھ نہیں کر سکتا. آج ذر بے بس ہوں، ایس گل نہ سمجھ کے وہ وقتاً فقتاً جا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نہ کوئی نشانیاں ظاہر کرتا، اتوں چھال مار دیا، ویکھیا انا ٹھیک ہو گیا، ذرا سب کچھ کر سکے، کچھ نہیں کر سکے. ما کان علی رسول نہیں یات بآیات اللہ بے، کسی رسول بے وست نہیں جو کوئی معجزہ دکھا سکے جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الانعام پڑھو، لوگوں نے بار بار تنگ کیا، تو اللہ کا رسول ہے تو آنا جرا مینوں نہ منوں گا اتنے عذاب آؤ گا، لیا پھر عذاب. اسے اللہ کا حکم ہے کہہ دے جی وہ شاید میرے واسطے ہوں نا جی تھی منگتے جے تو ہوں تک قصہ مک گیا ہوں، میں تھوڑا نبڑ لینا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا. خدا انتظرو، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تھوڑے نال انتظار کرنا، یہ جدو رب چاہو گا ادو ہونا، میرے چاہیں کچھ نہیں. اس باریک بات نہ سمجھے کہ وہ کدی کدی جا اللہ تعالیٰ وہ عزت بناؤ کام کرنا، وہ اپنا اختیار نہیں ہوتا، نہ وہ بس ہوں نہ وہ کر سکتا، بالکل عام بندیاں کی طرح محتاج اور بے بس ہوں. اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جو چاہے کوئی کام کر کے دکھا دیں. تو شرک دی حقیقت تھوڑے سامنے آ گئی. بے مدد منگن والی جدوں کہ بندے نوں سمجھ لینا بھی یہ میری مدد کر سکتا، اوکھی بنی تو میں آواز دیتی میری مشکل نوں حل کر سکتا، یہ اصل شرک ہے. اتوں پھر اگے جڑیاں شاید جنم لیندیاں، اس بیچ چوں جڑے پھر نکلتے پودے اور بالکل ٹہنیاں، انہوں کا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بیان کیتا. یہ اردو زبان سے ترجمہ ہوئی مل جائے، بہت اچھا، ہر بندہ 2-4 صفحے پڑھے. بافی بیان حقیقت شرک، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ حجت البالغہ. یہ عربی زبان سمجھو 60 تو لے کے 61 تک. یہ فرماؤں بھی جدوں پھر انہوں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ لینا، اتنے پھر کی کرنا شروع کر دیں. یہاں سے بھی چیزاں آ جانیاں پھر ہزار اللہ میں نے اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، مگر وہ اپنے بندیاں یہ نعمتاں دے دینا، انہوں نے طاقت دے دینا. اور یہ پھر لکھ دے بغیر تھی یہ نمونہ وکنا ہاضا مرد و جمہور الہود و نصارا والمشرکین، کہ زیادہ عیسائی مشرک اور جڑے نصارا و بعض الغلات من منافقی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم الہاد. اپنے زمانے کا بیان کیتا آج تو 300 سال پہلا کہ ساڈے دور جڑے رسول اللہ دی امت منافق پیدا ہو گیا نا، منافق کیا نوں تے حد تو اگے لنگ گئے، انہاں دا وی ہو کیتا کہ رب نے طاقت نبیاں ولیاں نوں دیتیاں، اس تو ساڈیاں مدداں کر دے. یہ سمجھو گمراہی دا موڑ ہے. یہ پروں پھر ادا شیام محسوسہ یا مدان الاشراق، اگے پھر شریعت نے بھئی گل گول موڑ نہ رہے، وہ ساریاں چیزاں دی نشاندہی کر دی. ادھر وہ شرک لے جاندہ، اینوں لے جاندہ کفر تا سجدہ تیرا اسلام، کسی نے سجدہ کرنا، وذبح لا وہی نظر و نیاز دے کے جانور قربان کرنے، بکرے ذبح ہو رہا، گائیاں فلاں بزرگی نیاز ہے، والحلف بسمہ وہ نام کی سਹੁੰ چکنی، جی سچاں تے غازی عباس کی قسم دے وہ جھنڈے دے تھلے ہو کے کرو. یہ سب شرک دیا قسم، یہ منتا بھی اگر میں غلط کی وہ میرے نقصان پہنچا سکتے. شرک باب اقسام شرک. اگے پھر لکھ دے حقیقت و شرک یا تک انسان فی بعض المعظمین من الناس. شرک دی حقیقت یہ ہے کہ لوگ جڑے نا بعض بڑے مرتبے والے لوگوں کے بارے سمجھتے ہوں، وہ بندے چنگے ہیں، ولی ہوں، نبی ہوں. ان اللہ سار العجیبت صادرت من و انما صادرت لکون متصفا بصفت من صفات الکمال. یہ مغالطہ کھا جاندے. یہ جڑے ایڈے مرتبے والے بندے نا، یہاں کو جڑے عجیب عجیب کام ہوئے نا، بیمار گیا بس وہ ٹھیک ہو کے آ گیا، فلاں آ مشکل بنی حل ہو گیا، انہوں یہ سمجھ دیا اس بندے دے اندر آپ کوئی کمال ہے، اس ولی نبی جہدے پروں ایک کام ہوں.
جڑے عام علم یہود فی جنس الانسان عام لوگوں تو نہیں، بل یختص بالواجب جل مجدو، یا اللہ تعالیٰ پائے جاندے ہیں لا یوجد فی غیرہ الا ان یقلا ہوا خریت الفلوحی علی غیرہ، اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیارے بندے نو جبہ پہنا دے، تھوڑے بہت اختیار دے۔ یہ جی میں تھوڑے سامنے مشرکین عرب دا تلبیہ پڑھنا حج اور عمرے لیے اسی جانے کہ لبیک ہی وڈا ترانہ جنہوں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جدوں کوئی آدمی لبیک کہندا او دے سجے اور کھبے جنہ جتھے جا کے زمین مک جائے اتھوں تک پتھر درخت ہر شے لبیک کہندی، او دے نال سارا جہان پکار رہا ہوندا تے تو کلا ہی رب دا حکم نہیں مندا سی، سب خدا دے فرمانبردار۔ تو جنہوں نے اسی آنے مکے دے کافر انہوں دا لبیک سن لو تے پتہ کر لو بے اجڑا شاہ صاحب آکھنا ہمارے دور کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے منافق غالی پتہ لگا دے انہاں نال وہ چنگی سی۔ مشکات شریف ہے تو مسلم شریف دے حوالے عن ابن عباس کان المشرکون یقولون، جنہوں نے اسی مشرکان عرب دے لوگوں وہ پڑھ دے سی وہم یطوفون یقولون ھذا ہم یطوفون بالبیت، خانہ کعبہ دا طواف کرنا تے نعرہ لبیک پڑھنا، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں لبیک، یہ اسی بھی کہیں فقیقور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قدن قدن، اتنے حضور آدھے ہو رک جاؤ تھوڑا بیڑا غرق ہوئے، نہیں رک دے، اے سارا ساڈے را لبیک پڑھ کے کہ تو ہی حاکم ہے تیرے سوا کوئی شریک نہیں، تو ہی نعمتہ دینا، الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملک، اگے آ پڑھ دے کہ ہاں انہوں دا دخل تیری بادشاہی ضرور ہے، وہ بھی لوگوں دے مسئلے حل کر دے جڑے تیرے پیارے بن گئے عبادتاں کر کر کے فنا ہو گئے، تو انہوں تے خوش ہو گیا، کسی نے داتا گنج بخش بناتا، کسی نے غوث اعظم، خود ہی نہ کر لے الا شریکن ہوا لگا، اصل تیرا شریک کوئی نہیں مگر تو اپنی مرضی نہ اپنے پیاروں نے طاقت دیتی ہے، تم لکھو پھر بھی آندے کہ مالک انہوں دا تو ہی ہے اور تیرے بندے ہی ہے، اجے بھی وہ خدا نہیں ہو گئے، تو انہوں تے پورا کنٹرول رکھدا، وما ملک وہ کسے شاید مالک نہیں، تیرے دتے حکم نہ کچھ کر دے، اے کڈا سمجھو احتیاط نہ سنبھل کے کہیں دے، مگر حضور نے آخیا تہاڈا بیڑا غرق ہوے، کیڑا شریک خدا نے بنایا تو کنوں یہ طاقتاں دتیاں، گمراہ ہوئے۔ اس پاروں اے مشکات شریف تو میں 299 سال تو پڑھیا مرکات ہے مولا علی قاری رحمۃ اللہ۔ تو شرک پھر جڑے شروع ہوئے اگے شاخاں انہاں اللہ تعالیٰ نے جڑیاں چیزاں دسیاں فمن انہم کانوا یسجدون للاسلام کہ سجدہ کردے سی بتاں، سارے لوگاں بھی کر لیا اسی سجدہ کرنے جی تعظیمی سجدہ پوجا دا نہیں، اسی تعظیم کرنے نہ ادب احترام کرنے، چلو شکر ہے۔ میں مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے ایک رسالہ لکھا الزبدہ تزکیہ، مننا چاہیے بھائی کوئی اہل حدیث اور جو بندی عالم یودنا دا نہیں لکھ سکے کہ حرام ہے سجدہ، اسلام کسے قسم کا سجدہ جائز نہیں۔ اور جدوں بعض لوگوں نے آخیا جڑے تذکرے اولیاء اللہ دے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ شیخ خواجہ نظام انہوں نے تذکرے نے لکھا کہ وہ سجدہ کراؤندے سی، تو مولانا نے جلال چاہ کے پھر لکھا وہ عبارت نہیں فوٹو اسٹیٹ کرا کے بچے ونن، کیا یار تمہیں اجے بھی عقل نہیں آئی کہ اسمت سوائے نبی دے کسے نو آسن، بڑے تو بڑا بزرگ بھی غلط کام کر سکتا، صرف نبی دی ذات ایسی ہے کہ جے تو شریعت لئی دی ہے، یہ بزرگاں دی غلطیاں جڑیاں کوئی حق نہیں۔ اور نال لکھیا کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ تو لے کے بڑے بڑے بزرگاں ایک بھی نہیں جہدے کو ایسی گل نہیں ہوئی بھائی اس قول پہ اگر کوئی عمل کرے گل چاہے سیدھا تو جا، مگر انہوں صرف اس طرح دینے میں انہوں مسئلے کی خبر نہیں تھی، تسی دین لب دے پھر آخر کوئی ایسا بھی نہیں نبی تو سوا جا کوئی نہ کوئی قول ایسا نہیں کہ اگر اتنے چلے دوزخ نوں سیدھا چلا جائے، یہ حوالے تسی کہتے دیں جی نبی دا حوالہ دیو، اور نال ہے کہ اب رسول اللہ دی حدیثاں اینی محنت نہ لکھیاں گئیاں پچھان پھٹ کوئی ہے انہوں دے وچ بھی ضعیف اور غلط رہن تو لوگ نہیں رکے، یہ جڑے تذکرے سی بزرگاں دے حالات انہاں دا کون رکھا بیٹھا سی، الماریاں پیسے جہاں مرضی جو مرضی لکھتا رہا، کوئی حوالہ نہ دے کہ بابا فریدہ کرا فلانا، رسول اللہ دی گل کرو، حضور حرام ایک فصل جڑی آیتاں دی تشریح ہے تفسیراں، دوجی فصل حدیثاں، پھر فقہ دی کتاباں دے بعد تو سجدہ جڑا ایک تے ہے، اجے بھی نہیں لوگ روکتے، کئی پیراں کے لمے پی جاندے، اور کئی لوگ جڑے ایسا کر دے سجدہ نہیں دین۔ فرمایا وَمِنْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَعِينُونَ بِغَيْرِ اللَّهِ فِي حَوَائِجٍ من شفاء المریض و غنا الفقیر، کہ اپنی مشکلات اور مصیبتاں مدد منگ دے، آوازاں دیں کہ سارے بیمار نو ٹھیک کر دے حضرت صاحب، اور اس غریبی نو وَيَنْظُرُونَ لَهُمْ يَتَوَكَّلُونَ عِنْدَ مَقَاصِدِ بِتِلْكَ النُّذُورِ، اور نال پھر منتاں مندے
کہ حضرت صاحب جی میرا بیمار ٹھیک ہو جائے یا میرا مسئلہ حل ہو جائے تو میں اینی شاید جڑی تواڈے نام تے ونڈاں تے تقسیم کراں نظراں نیازاں من دے وَيَتْلُونَ أَسْمَاءَ مَرْضَى بَرَكَتِهَا. اور اسی طرح ہی پھر کچھ لوگ جڑے ان کے نام جپتے رہتے یا غوث اعظم یا علی یا حسین اس طرح ہر وقت تلاوت کر دے جی اللہ کے نام تلاوت کر دے ارادہ ہے بھی برکت حاصل ہوگی. فَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَمَن يَقُولُوا فِي صَلَاتٍ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. انہاں دا علاج خدا نے تجویز کیتا کہ جدوں نماز پڑھو چھڈو یار ہوراں نال آواਜ਼ਾਂ دینا یہ کیا کرو کہ تیری پوجا کر دیں کہ تیرے کول صرف مدد مانگ دیں. وقال تعالیٰ فلا تدعوا مع الله أحدا. اور جگہ جگہ قرآن سے کیا رب دے سوا اور کسی نے آواز نہ دیا کرو مشکل بنے تو مینوں آواز دے. اللہ اکبر. ومن انہم کانوا یسمون بعض شرکائهم بنات اللہ وابناء اللہ. ایک شرک یہ بھی ہویا اپنے جڑے نیک بندے تھے انہوں نے بعضیاں نوں اللہ دے بیٹے کہہ دتا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا عزیر اللہ دا بیٹا انہوں نے بیٹے بنایا. اور جب انہوں نے عیسائی لوگوں نے پوچھا جاتا یار جڑا تسی سمجھتے ہیں تو رد سارا کر دیں جی اللہ نے کوئی صحبت کی ہے تو مریم تو جمیا توبہ 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 خدا کو یہو جہا کام کرتا وہ بیٹا ادا نہیں بیٹا پیار دی گل ہے کہ جی بیٹا آتا نا انج خدا نے انہوں بنا لیا تو انہوں طاقتیں دیتی پر ہے سارا جھوٹ. رب نے کسی نے نہیں اس طرح کا بیٹا بنایا نہ کوئی ایسی بات کی. فنہو عن ذالک شد نہیں انہوں نے رب نے آخیا جان کے مغالطے والی گل کیوں کر دے بیٹا تسی جی بجائے اللہ کا نیک بندہ کیا کرو بیٹے نہ کرو. ومن انہم کانوا یتخذون احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ. اور اسی طرح ہی کئی لوگ جڑے سی وہ اپنے پیرانوں اپنے مولویاں اللہ تو سوا رب بنا دیں گے. وہ رسول کریم علیہ السلام جیسے مسلمان ہوئے حاتم تائی عیسائی سی سخی بڑا عرب بڑی لوگ دی کہانیاں سناؤ دے یہ بڑی سکھا وہ بیٹا سیادی یہ پھر کلمہ پڑھ گیا حضور دا ساتھی ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا عیسائی مدد سے انہوں کا پہلے کہ حضور قرآن چاہتا بھی اسی اپنے رب مولویاں اور درویشاں رب بنا لیا کبھی اسی عیسائیوں نے انہوں نے رب نہیں کیا کیوں قرآن نے سر تے الزام لگایا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ گل ٹھیک ہے جس شے نوں حلال کہہ دیں تسی کبھی نہیں سی پوچھا یہ اللہ دی کتاب حرام ہے گا یہ نبی حلال حرام کر گیا نہیں مولوی اور مرشد نے کہہ دیتا حلال ہے جنہوں حرام کہتا انہیں آخیا یہ کر دی انے ہو کے انہوں کی گل منتے. آپ نے فرمایا یہ ہوئی انہوں کی بات یہ پوجا یہ ہوں عالم دی درجہ نہیں رہا ہے تسی خدا دا درجہ دیتا. حلال و حرام کرنا اللہ تعالیٰ دا حق ہے. اس تو جو اینا کسی بندے دے مگر لگ جائے نا بھی جنہوں حلال کہتا حلال ہے نہ قرآن پھولنا نہ حدیث رسول ویکھنی اور جنہوں حرام کہتا واما نسبت التحلیل والتحریم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبمعنى ان قولا امارۃ قطعیہ لتحلیل اللہ وحرامتا. ہن کوئی آکھے بھی قرآن مجید چاہتا کہ اللہ دا رسول پاک چیزاں حلال کردا خبیث چیزاں حرام کردا عبارت قرآن دی ہے. ایک پاسے دوجے دے حلال حرام کرنا اللہ دا کام ہے. اے نبی علیہ السلام دا کیوں آکھیا بھی پاکیزہ چیزاں حلال کر دے. تو شاہ صاحب فرماؤندے اے نسبت اس گل دی ہے کہ رسول اللہ دا فرمان نشانی ہے کہ اللہ نے انہوں حلال حرام کیا. وہ اپنی طرفوں نہیں کیونکہ اللہ دی وحی آتی ہے اس تو رسول نے حلال کیتا مطلب انہیں اعلان کیتا بھی اللہ نے انہوں حلال کر حرام کیا تو مطلب اللہ نے حرام کیتا کیونکہ وہ زبان نہ پتہ لگتا اس تو کیا اللہ کے رسول نے حلال حرام کرنا نہیں. اما نسبت غیر المجتہدین من امتی فبمعنى روایت ذلک شرع من الشرع واستنباط معنی من کلامی. کہ جڑا اسی یعنی امام ابو حنیفہ نے حرام آکھیا امام شافعی نے حرام آکھیا وہ بھی یہ نہیں بھی وہ کروں حلال حرام آندے کہتے خدا ہی بن جان. وہ مطلب ہے بھی یا وہ روایت کر دے کہ سانوں نے علم نے حضور دی گل سر تک پہنچائی کہ اللہ دا حکم یا اللہ رسول دی گل چوں غور کر کے کوئی نقطہ کڈیا. کچھ لوگوں نے دے پہنچاتا کہ رسول اللہ نے فرمایا شراب حرام ہے یہ کرو نہیں کیا اللہ نے کیا. کچھ لوگوں نے آخیا بیا جڑے پانگ افیون وغیرہ بھی حرام ہے. ہوں افیون وغیرہ قرآن حدیث نہیں لکھیا حرام ہے مگر سمجھا علماء نے کہ جڑی وجہ دسی ہے کہ جڑی آدمی عقل تے پردہ پا دے شاید بے ہوش کر دے یہ ہوئی خرابی ہے شراب. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخیا اس شراب جڑی وہ سپ نہیں بڑھیا الخمر ما خامر لگ ہر وہ شاید خمر ہی ہے جڑی انسان کی عقل ٹک ہے. جب مٹ ماری گئی بندے نے پتہ ہی نہ رہا میں کی کہنا کی یہ خرابی عقل جیسی نعمت چھن گئی. یہ علماء نے پھر استنباط اگے گل سمجھ آ گئی تمہوں بھی آ گئی بھی جہی شاید نہ کر دوں گی بے ہوش وہ سب ہوئی شراب کا درجہ وہ حرام. اچھا اللہ اکبر. ومنها انهم كانوا يتقربون الى الاصنام والنجوم بالذبح لاجل. اور ایک شرک کی قسم یہ بھی سی
بھی جانور ذبح کرتے سی، چڑھاوے چڑھاؤندے سی اور مشہور کرنا بھی فلانی درگاہ لی اسی پالیا، یہ فلان دربار دی نظر ہے۔ اما بالإحلال عند ذبح باسمائن، جدا ایک طریقہ تے سی ذبح کر لگے انہوں دا نام لیندے سی، یہ انہوں دی سمجھو دیانتداری سی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ لکھا کہ ساڈے دور دے مسلمان منافق، وہ منافق نہیں سی، وہ جڑے اللہ دے نام تے کردے سی مکے، وہ اللہ دے نام تے ذبح کردے بسم اللہ، جڑا بزرگ دا کردے سی انہوں نے بسم اللہ ترزا، جدو پالیا ہی ہے تو دعائی دتی ہے کہ وہ لیے تو ہوں اللہ دا نام لینا کی توک وہ ہی لو جی تھی ذبح کر رہے، وہ سچ مچ دا لیندے سی، یا وہ نام لیندے سی یا وہم ذبح الانصاب المخصوص درم ایسیاں درگاہاں تے ایسے تھاواں تے جا کے ذبح کردے سی جڑے انہاں بزرگاں دے نام تے مشہور سی، اوتھے آستانیاں تے لے جاندے سی، یا نام ذبح دے وقت لینا یا ایک فنہو عن ذالک، اتوں بھی اللہ دے دین نے روکتا کہ بھی چور دروازہ بند کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بل اون من ذبح لغیر اللہ، اللہ تو سوا کسی دوسرے لیے جڑا ذبح کرو گا نا اللہ دی لعنت ہے اس سے، وہ جہنمی ہے۔ جو جانور ذبح کرنا نظر نیاز جانی اللہ دی دیا کر۔ ومن انم کانوا یسیبون السوائے والبحائر تقربا الی شرکائہم فقال اللہ تعالی الاخر، کچھ ایسی بھی یا ذبح کرنے کہ تبرک کھاؤ یا کھڑے چھڑ دینے جنگلاں پھرن بازاراں پھرن جتوں مرضی کھان پین، انہوں نے چھیڑنا کسی نہیں، بے بزرگاں دے جانور پھردے شیر شادیاں گائیاں انہوں نے کچھ نہ کہو، یا ذبح کر کے کھواؤنے یا ساڑھ چھڑ دینے۔ ہندو بہت عجیب کر دے اب انہوں نے بازاراں پھردے جانور انہوں نے مٹھائیاں گاؤں دے نا یہ دیوتیاں دے نا دا انہوں نے صاحبہ بحیرہ صاحب وسیلہ کیا جائے، قرآن پاک جدا بھی ذکر۔ اتھوں کئی لوگ بڑے بڑے مت مار دیں بچوں کی، ایک پاسے تھی آدھے جی اللہ دوسرے نام دے نام دی نیاز حرام ہے، اللہ تعالیٰ قرآن سے آخیا بھی جڑے جانور چھڑے کوئی حرام نہیں، انہوں پھڑ کے ذبح کر کے کھاؤ، ایک ہی گل ہوئی ما جعل اللہ من بحیرہ مرا وسیلہ، یہ بحیرے صاحب وسیلے کچھ نہیں کھاؤ، یہ تو متضاد گل ہو گئی، بغیراں دے نام دی شے حرام ہے، ادھر آخیا بھی جڑے چھڑے آ بزرگاں اور ولیاں دے نام تے انہوں پھڑ کے ذبح کرو تو کھاؤ۔ باریک بات پلے بنی جن بڑے بڑے دی مت مارتی ہے، ایک کیا کسی شہر نو سمجھنا بھی وہ نام سے ذبح ہوئے تبرک ہے، کھاؤ ہے گوشت برکتیں ہی برکت۔ مخالفت مشرکاں دی کرنی جو انہوں دا مقصد نہ وہ الٹ، جنہوں سمجھتے پہ دے کھادیاں برکت ہے یہ نیاز ہے، انہوں اللہ تعالیٰ نے آخیا نہیں وہ اللہ تو سواد دوسرے دے نام دی حرام ہے، وہ ما احل بغیر اللہ، جنہوں آخیا بنی یہ بزرگ دے نام دا جانور ہے آپ مر جائے نہ اتنے سواری کرنی ہے نہ کوئی انہوں چھیڑے نہیں تو مر جاؤ گا، ہوں اسی بھی ڈردے رہیے اور انہوں نہ کھائیے کہ انہوں دی تائید ہی ہوگی، یہ انہوں نے فائدہ ہویا، انہوں دی گل پکی ہوگی۔ الٹ کرنا جنہوں کھواؤنا چاہتے ہیں مردار ہے، خنزیر اور سور دے کتے دے برابر ہے، اور جنہوں آدھے نہیں ہے ہوں اللہ تو سوا دوسرے لیے حرام ہو چکا، جویں خدا دے نام دی نیاز جڑی ہدی قربانی مکے نوں جاندی انہوں کوئی نہ چھیڑے، یہ اُداں دے پھر جنگلاں اجاڑاں کوئی نہ سواری کرے، اتنے اسی مشرکاں دا ساتھ دیے تو شرک تے پکا ہو گیا۔ ادھر الٹ حکم ہے کہ نہیں انہوں تھی پھڑو چھڑیاں پھیرو جنہوں آخو آخو جنہیں سارا بگاڑنا آ کے بگاڑ لیا اسی کھا پی لیا، یہ دو بالکل ایک دوسرے دے الٹ نیتاں مشرکاں دیاں، ایک تحریم لغیر اللہ کہ اللہ تو سوا ہور دے نا تے حرام کر دینا کہ تو کوئی فائدہ نہیں اٹھا، انہوں حلال کرنا ہے۔ جنہوں کہن کہ تحلیل لغیر اللہ اے اللہ تو سوا دجے دے نا دا ببرکت ہے تقرب اور نیاز ہے، انہوں نہیں چکھنا۔ وَمِنْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْقِدُونَ فِي أُنَاسٍ أَنَّ أَسْمَاءَهُمْ مُبَارَكَةً وَأَدْمَا وَكَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْحَلْفَ بِأَسْمَائِهِمْ عَلَى الْكَذِبِ يَسْتَوْجِبُ حُرْمًا فِي مَالِهِ۔ بعض لوگوں کے بارے سمجھتے بیا نام بڑے متبرک ہیں، انہاں دی نام دی جھوٹھی قسم کھادی جائے تو مال اولاد تباہ ہو جاتا، فَلَا يُقْدِمُونَ عَلَى ذَلِكَ۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں کے اندر شرک دے جراثیم ہیں، تسی اللہ دے نام دی آکھو تو انہوں نے آکھا قرآن پنڈ بن کے چکا دیو، کوئی ڈر نہیں انہوں نے، جے آکھو نا پیر دے کنڈے نو جا کے ہاتھ لا دے، انہوں آکھنا توبہ توبہ۔ غازی عباس دے جھنڈے نہ سونچ تک نہیں، اللہ دے کھا جان، اللہ تو بڑھاتا تو فرمایا یہ نہیں کرن گے کہ انہوں نے نام دی قسم لذالک کانوا یستحلفون الخصوم باسماء شرکاء بغیر ذمن، اس پاروں اپنے ساتھیوں کو جو قسم لیندے سی اللہ دے نام نہیں سی لیندے، یہو جے ولیاں اور نیک لوگوں دے نام دی لیندے سی، فنہوا عن ذلک، اللہ نے تو روک دیتا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کیویں چور دروازے بند کیتے، جتوں جتوں دی شرک دار ہوندا سی ایک ایک تے پہرا حضور نے بٹھاتا کہ اللہ تو سوا ہور دے نام دی کوئی قسم کھاؤ گا تو مشرک ہو جائے، نہ اسی نبی پاک دے نام دی قسم کھا سکتے ہیں نہ کعبے دی کھا سکتے، کچھ نہیں، صرف اللہ دی قسم جڑی وہ کھا سکتے ہیں۔
ومن الحج لغیر اللہ تعالیٰ، اور ایک انہوں نے بھی سی شرک کا قسم کہ جی میں اللہ تعالیٰ لیے حج کری دا، عمرہ کری دا، پینڈا کر کے جا کے اللہ دے گھر حاضری دے دی یا اتنے بات نہ کری دی. اسی طرح یہاں درگاہ لی سفر کرنا، کوئی اجمیر شریف جا رہا، کوئی بغداد شریف جا رہا، رب دے گھر دی طرح اسی طرح بیت اللہ بنایا، نا نہیں رکھ دیا انہوں کا ہے گا وہ کام ہے. ادا ہی ادب کرتے کئی لوگ، بلکہ انہوں نے جڑا نا دور تک علاقے اتنے جتی پیروں نہیں پاؤندے، ننگے پیری ہو جاندے، احرام بھی طرح چادراں بھی پہنتے، حج ہوندے بلوچستان وغیرہ بالکل جی بیت اللہ دا حج اتنا ہی لوگ ہو جاندے. تو یہ بھی جڑا شرک کی قسم سی بھی یہ درگاہ اور درباراں تے جانا اور اتنے جا کے پوجا پاٹ کرنی، سجدے کرنے، نظر و نیاز کرنی. مذالک یکسر مواضع متبرکہ مختصہ بشرکاء یکون الحلول بیات کرب حولات، یعنی ایسی ایسی جگہ تے جاندے جنہوں نے سمجھتے کہ اتنے بڑا متبرک مقام ہے اور اتنے جاننا بڑیاں برکتیں حاصل ہوندی ہیں. فنہا شر عن ذالک، اللہ دے رسول نے یہ بھی بند کرتا کہ کول کوئی قبرستان ہے گا تو ویکھ لو، تانوں نصیحت آوے کوئی بندہ سفر کر کے کوئی قبر یا درگاہ ویکھن نہ جائے سوائے 3 مسئلہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، دنیا 3 مسئلہ ایسیاں جنہاں لئی تسی سفر کر کے جا سکتے جی، وہ واقعی متبرک ہے، اللہ دے گھر ہے، اللہ دے 3 پیغمبراں دے ہتھوں بنے علیہ الصلوۃ والسلام، انہاں لئی تسی سفر کر سکتے. ایک مکے دی مسجد ہے جڑی ابراہیم علیہ السلام بنائی، ایک مدینہ منورہ جڑی رسول کریم علیہ السلام دی مسجد ہے، اور ایک سلیمان علیہ السلام دی مسجد ہے جڑی بیت المقدس ہے. ادھوں سوا فرمایا تسی سفر کر کے نہیں جا سکتے. یہ جڑی بسم اللہ کچھ بندے درگاہ ویکھن بھی نہیں گئے، ویکھن لی چلو پہاڑ جتے موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہوا تور وہی ویکھ آئیے. تو صحابہ کرام نے کی کیا؟ اے درگاہ تے جانا تو اسے جا کے سلامیاں دینیاں تو اس دربار سے حاضر ہوئے ہیں، انہوں اسلام کتنا ہضم کرے جدوں کہ تور ویکھن گئے صرف ابو ہریرہ کہ اتنا ذکر ہے قرآن سے اس پہاڑ دا. تو جدوں واپس آئے تو ایک دوسرے صحابی جڑے انہوں نے ملے تو انہوں نے کہا بھی یار تو کتنے گیا تھی؟ انہوں نے کہا میں تو تور تے گیا. ان بصرہ بن ابی بصرۃ الغفاری انہ قال لابی ہریرہ وقد اقبل من الطور، تور تو آئے حضرت ابو ہریرہ، تو انہوں نے کہا کتنے گیا؟ انہوں نے کہا میں تو تور ویکھن گیا. لو ادرکتک قبل ان تخرج لما خرجت، تو صحابی نے کہا اگر تو جان تو پہلا مینوں مل لیندا تو کدی بھی نہ تو جاندا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں اللہ دے رسول علیہ السلام تو سنیا لا تعمل المطیع الا الی ثلاثۃ مساجد، کہ سواریاں کس کے سفر کر کے پینڈا کر کے صرف تسی 3 مسجداں لی جا سکتے جی، المسجد الحرام والمسجد ھذا والمسجد الاقصی. والامام احمد وعمر بن شبہ فی اخبار المدینہ باسناد جید قضا قال اتیت ابن عمر فقلت انی ارید الطور. ایک قضا راوی آندا کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کو گیا، میں کیا میرا ارادہ کہ میں طور ویکھن جاؤں. فقال انما تشد الرحال الی ثلاثۃ مساجد، یہ 3 ہی گھر ہے رب دے جنہاں دی اللہ دے رسول نے اجازت دیتی ہے، یا مکہ یا حضور دی مسجد مدینہ تے یا مسجد اقصی. فدا ان کا طور بلا تاتی، طور نو چھڈ تے ہرگز نہ اتنے جائیں، یہ سارا کچھ حضور دی بندش دے خلاف گل ہے. تو فرماؤں دے فبن عمر و بصرہ بن ابی بصرہ جعل الطور مما نہی عن شد الرحال. 2 صحابیاں نے طور تے جان میں اس حدیث سے داخل کیتا کہ نہیں سفر کر سکے تسی. اگوں ابو ہریرہ اور یا دوسرے نہیں بولے کہ نہیں یارو ہور گل ہے درباراں دے جانا اور مسجد انہاں جگہ تے جانا نہیں، جواب نہیں دے سکے. اس پاروں اے سمجھو 220 صفحہ اور شرح فضل المجید ہے کتاب التوحید دی تو دے چ پڑھے. ایک اور روایت جڑی بڑے بڑے نیک لوگ لکھ کے کی کری، بڑیاں کو غلطی ہوئی اور انہاں دا بیڑا ڈوبیا جدا اندازہ کوئی نہیں، چھوٹیاں دا نہیں بہت بڑیاں دا. امام ابن کثیر ایڈے وہ اپنی تفسیر چ لکھ رہے ہیں، ابن قدامہ المغنی چ لکھ گئے، امام بہقی اپنی شعب الایمان چ لکھ گئے. رسول کریم علیہ السلام جدوں دفن ہوئے اے نہ چھان فرق ہوئے دین برباد ہو جائے. عام بندے جڑے نا بیچارے نے کی کرنا، بڑے بڑیاں دے قدم پھسل جاندے. کہانی کی لکھی لکھ دے اورد البہقی فی الشعب باسناد نبی یزید الرقاشی ان محمد بن روح بن یزید البصری حدثنی ایوب الہلالی قال
اے لکھن والے چنگا کیتا بھی دس دے بھائی مینوں تو سنائی جے فلانے نے، وہ آتا سی میں فلاں کو سنی، انہیں فلاں کو سنی، ساری لڑی جوڑ دیں۔ حج عرابی، ایک بدو نے حج کیتا، فلما دائرہ باب مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناخ راحلتہ فاقلھا، جدوں نبی علیہ السلام دی مسجد کے دروازے تے آیا، اتنے انہیں اپنا اونٹ بٹھایا، وہ گوڈا بدھا، ثم دخل مسجد، پھر وہ مسجد چلا گیا، ثم اتى القبر، پھر رسول پاک علیہ السلام دی قبر پاک سے گیا، وواقف بہدائے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے نبی علیہ السلام دے چہرہ انور دے سامنے کھڑا ہویا، فقالا، اور اس بدو نے کیا بے ابی انت امی یا رسول اللہ دے رسول میرے ماں باپ تے قربان ہون، جے تو کہ مسکرم ذنوب والخطایا، میں گناہاں تے غلطیاں نہ لدیا ہویا تہاڈے کول آیا، استشفع بکالا بربک، میں تہاڈے کو سفارش چاہنا تے میری بخش لی تسی اپنے رب کو میرے لیے دعا کر دیو، لأنہ قال فی محکم کتاب، کیونکہ انہیں اپنی پاک کتاب سے کیا سورۃ النساء، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ایک کہانی ہم تسی سننی نا، جڑی حج عمرے تے کتاباں زیادہ جڑے علماء فقیہ انہوں نے ایہو قصہ ایہو آیت کہ اللہ تعالیٰ نے آکھیا جڑے لوگ اپنا بیڑا غرق کر لین گناہ کر کی، وہ جے اللہ دے رسول تیرے کو آ جاندے تے اللہ کو بخشش منگ دے تے تم ہی انہوں نے بخشش دی دعا کردا تے وہ پاؤندے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنا۔ انہوں اپنے تھان تو ہٹایا، وہ میں سمجھا دوں گا کہ آتیاں دی مگر ورت لی کہ ہون بھی مدینہ شریف جاؤ اور جا کے وہ بدو دی طرح کہا بھی میں تو گناہ دا لدیاں تو اڈ کو آیا سفارش چاہنا اللہ دے سفارش کر۔ ثم اقبل فی عرض الناس وحجکون، پھر اس قبر پاک تو ہٹایا، لوگوں دے مجمع چاہ کے انہیں شعر بھی پڑھ، یا خیر من دفنت الترب اعظمہم، اے جدی لاش مبارک زمین دفن ہوئی تے سارے جہان دے لوگوں تو جڑا بہتر ہے، فتاب من طیبہن الکھاؤ ولکم، کہ تہاڈی لاش مبارک پاروں اتھے دے تیلے اور وادیاں خوشبودار ہو گئیاں، نفس الفداء لقبر انت ساکن، اس قبر تے میری جان قربان ہے جدی تسی آرام فرما رہا جائے، فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم، اے دن پاک دامنیاں سخاوت تیار کر، اے جی آر آلہ صفتیں جی دفن ہو گئیں۔ مڑ کے پھر چلا گیا، اس تو بعد لکھا ثم انصرف رابی، بدو چلا گیا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے لکھ دیتا، غلبتنی عینی، تو راوی بیان کردہ جنہیں اس کو سنی سی بدو کو گل بے مینوں نیند آ گئی، فرایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نام، میں نبی علیہ السلام نے خواب سے ویکھیا، فقال یا اتبی، آپ نے کہا اتبی الحق رابی، اس بدو نو جا کے میرے فبشر ان اللہ کا غفر اللہ، انہوں نے خوشخبری دے بے اللہ نے انہوں بخش دیتا، انہیں میرے کو اگر التجا کی تھی بخش جائے گا۔ کیسی کہانی بڑے بڑے نے لکھی، مگر ہویا کہ وہ حکایت مستنکرہ، آندھے غلط کہانی ہے، بل باطلہ جھوٹھی ہے، لے مخالفت الکتاب و سنہ، قرآن دے خلاف، سنت رسول دے خلاف، کدی نہیں دین اللہ وفات تو بعد جا کے رسول اللہ کو سفارشاں منگو، ولذالک یلج بہل مبتدع، اس باطل کہانی نو جن نے بدعتی لوگ ہے وہ ممبران تے بیان کر دے، لأنہ تجیز الاستغاثۃ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم و طلب الشفاعۃ منہ بعد وفاتہ، کیونکہ کہانی دس لیے بے حضور کو مدد بھی منگی جا سکتی ہے تے موت تو بعد سفارش بھی منگی جائے، وہذا من ابطل الباطل کا معلوم، حالانکہ بالکل باطل بات، کوئی قبر سے جا کے نہیں منگ سکتا، نہ کیسا دروش ہی پڑھ سکتا، سلام کوے دروش بھی کرتے، خرابیاں کی ہیں، کل تو وہذا اسناد ضعیف مزن، یہ جنی سند نہ دی شروع تو سناؤں آخر سارے ایسے کمزور مجبور ہے، نہ انہوں کا سر لبا کہ نہ پیر لبا، یہ بندے کون ہیں؟ ابو یزید رکاشی کہڑا ہے، ایوب اجلی ہلالی کہڑا ہے، محمد بن روب بن یزید بصری کہڑا، لم عارف ایوب الہلالی ولا مندون، نہ ایوب ہلالی کا پتہ لگا کتابوں تو کون آدمی سے سنان دا کی، اور نہ ہے تو تھلے جڑے بندے ہو وہ ابو یزید رکاشی، اور ادو ذہبی فل مقتنا سرد القنا ولم سمی و اشارہ اعلان اللہ یورب قولی حقا شہر، امام ذہبی بھی ذکر کر کے ابو یزید جی بے کہانی یار سناؤں ایدوں سوا اور انہوں کچھ بھی نہیں پتہ لگا بھی کون بندہ کون نہیں، وحسب کرنا تو دلا رابن مجہول ہویا، تے بدو کون سی کتوں آیا سی یہ بھی گمنام تھی۔ وقد ذکر مال اسول حافظ ابن کثیر دا تفسیر لحاظلہ، آندھے افسوس ہے کہ ابن کثیر جیسے بندے نے جدو سید دی تفسیر کی تھی یہ کہانی لکھ لی، تو بڑے بڑے دی غلطیاں پھر بعد سے لوگوں لی بہانہ بن جاتا ہے۔ سمجھو میں
1034 اور 1035 صفحہ جڑا المجلد السادس القسم الثانی روایت جڑے تحت بحث ہے پڑھ دیتا. اللہ اکبر. 2927 ضعیف روایت نہ جیسے. اللہ اکبر. ہوں ایت کی سی؟ ایت کوئی نہیں آندی بے قیامت تک رسول اللہ کو جایا کرو تو بخشی دعا کرایا کرو، اس وقت دی گل ہے، اور وہ بھی خاص بندیاں دی. ورنہ اللہ دا حکم یہ ہے بھی کوئی نہ نبی نوں دسے نہ کسی ہور نوں دسے، اپنا گناہ دسن دی لوڑ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ دی پردہ پوشی کے خلاف ہے. وہ چاہتا بندیاں دے عیب چھپے رہن، کیوں دستا پھرے؟ حضرت مائد اگر آیا بھی رسول اللہ میرے کو زنا ہو گیا مینوں پاک کرو، حضور نے 3 باری آخیا بجا مائد خدا کو معافی منگتے جان دے اس گل. وہ نہیں بات ہے، اس تو کوئی نیکی نہیں. یہ عیسائیاں نے کڈیا کیتھولک لوگوں نے بھی گناہ جن ہفتے بعد گرجے چاہو تو پادری کے سامنے اعتراف کرو میں زنا کیتا میں چوری، ہر مرد عورت منے فرشت بنا کے پھر وہ دعا منگے وہ بھی تمہیں خدا بخشے. وہ فادر دی دعا نہ بخشا جائے. یہ ٹھونگ ہے، کسی نبی کی سفارش کی لوڑ نہیں. یعنی بندہ آپ خدا کو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی پردہ رکھ کے انہوں بخشدا. وہ شاید تک کہ مطلب جی بیڑا غرق کر بیٹھے سی تو تیرے کو آؤں تم بھی بخش کی دعا کردا تو وہ بھی اپنے بھی بخش منگتے، اللہ نے توبہ قبول کرنے والا پاؤں. مسئلہ یہ ہے بھائی جے گناہ صرف خدا دا ہے ہوں بھی یا قیامت تک قانون یہ ہوئی تو خدا کو چپ کر کے معافی منگو. بدکاری ہو گئی، کوئی غلط کام ہو گیا، کسی نے دسن کی لوڑ. جے تسی زیادتی جڑی خالد صاحب نہ کی میرے نہ کی ہے بٹ صاحب نہ کی پھر گھر بیٹھے نہیں معافی آؤں، پھر اس بندے کو جانا پینا اور وہ کولوں بھی معافی منگنی پینی تو وہ بھی اللہ کو کہے کہ میرے نہ انہیں زیادتی کی میں بھی چھڈیا یہ بندے دا حق بچ آ گیا. ہوں سورۃ النساء جڑی ہے اتنے سارا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ گئے، اج بہت سارے یہودی طاقتور سی، انہوں دی اپنی عدالتوں سی کعب بن اشرف ورگے، تو کچے مسلمان جڑے سی منافق وہ نبی علیہ السلام کو مقدمہ دے آن دی بجائے کعب کو لے جاندے کہ اتنے رشوت بھی چل رہی ہے، سفارش بھی چل رہی، حضور کو فیصلہ نہ کرو، نبی پاک نوں بیٹھیاں چھڈ دینا. ہوں ایک جج اور عدالت کی تو بڑی کہڑی توہین ہے کہ ایک جج بیٹھا اور نبی ہے وہ کو فیصلہ نہیں کرایا. یہودا جب پھڑے جاندے آدھے احسان توفیق اسی آنے یا رسول اللہ صلح رہیے سارے مل جل کے رہیے. اللہ آدھا یہ جی بکواس کرنے کی بجائے بہانے جی پھڑے ہی گیا سی تو سیدھی طرح آدھے بھی ہاں جڑا سی تمہیں چھڈ کے گئے ہیں کعب اشرف کو یہ ساری زیادتی ہے، اسی معافی منگتے ہیں، سارے لیے بھی تسی معافی منگو. وہ خود نبی علیہ السلام نال زیادتی سی کہ حضور پاک کی توہین ہے، آپ بھی عدالت میں چھڈ کے کیوں گئے؟ اس تو قانون مل گیا کہ قیامت تک بھی اسی طرح کسی بندے نہ کوئی زیادتی کرے تو پھر وہ گھر بیٹھیا نجات نہیں ہونی. پھر اللہ کو یہ بھی معافی منگے نال وہ جنہ زیادتی کی ہے وہ بھی معافی منگے. جس طرح اسے قرآن پاک جسے صورت آؤں گا بھائی جے نبی تو درمیان موجود ہوئے کن تفہیم تو ان میں ہو کہ نماز دا وقت آ جائے جنگ دے دوران ادھے سپاہی تیرے پیچھے کھڑے ہو کے ایک رکعت پڑھن، ادھے دشمن دے سامنے کھڑے رہن، یہ سجدہ کر کے اتنے چلے جان پہلی رکعت دا دوسرے آ جائے وہ ایک رکعت پڑھن تھوڑیاں 2 ہو سکیں. اس طرح با جماعت نماز دا بھی ثواب ہوگا. لفظ ہے کہ جب تو ان میں ہو. اب ہوں یہ کہنا بھی ساڈا جڑا امیر لشکر ڈیگتا رہے حکم تو نبی پاک ہوں کہ جب تو ان میں ہو. ہوں حضور ہی ہون تو صراط الخوف پڑھی جائے نا، اور بعد جڑا صحابی اور امت پڑھتی آؤں بھی ساڈا کمانڈر ہی پڑھا دے اس طرح، یہ پھر کتنے نہیں قانون ایک نکلیا کہ تو ہوئے یا امیر لشکر ہوئے وہ پڑھا دے ادھے وہ پیچھے پڑھن ادھے جڑے دشمن کے مقابلے دین. اسی طرح ہی وہ گل ہے کہ اللہ کے رسول جب تو اس دنیا میں موجود ہے تیری عدالت ہے تو فیصلے کر رہے ہیں. ایک کلمہ کو پڑھن والے تینوں منہ ویکھدا چھڈ کے تسی ویکھدے ہی رہ جاندے یہودیاں کو چلے جاندے فیصلے. یہ اگر پکڑے گئے سی یہ سارا سورۃ النساء تو جب تسی پڑھو گے اگر پیچھے سارا فیصلے کی گل ہے کہ فیصلے جو غلط کراؤندے سی کافراں کو اور رسول کریم کو دکھ دینے والی گل سی. اس تے اللہ نے کہا جے پھڑے گئے تو سیدھی طرح آ کے معافی مانگ لے بگان یہ کم کر دے تو ہر کو فیصلے کرایا کرن تے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر. یہ کوئی عام نہیں گل بھی جڑا بھی گناہ ہوئے اتنے تسی نبی کو جب بلکہ یقین جانو. اس روایت نے مینوں اتنا متاثر کیا قیامت کے دن بھی جب فیصلہ ہونا اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کرنا بندے نو ننگا کر جنہاں نہ رحم کرنا نہ جگہ اس لے کے بنوں ذلیل کیتا جائے تو سارے جہان نے ویکھنا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تنہائی چ بلا کے اس گناہ گار نو آکھنا تو آ بھی کیتا تو آ بھی کیتا بن یہ بھی بھول گیا. جدوں سارا معاملہ دے سامنے آنا اس بیچارے نے سمجھنا بھی ہوں اگے پیچھے سجے کھبے دوزخی بچن کا کوئی سامان نہیں. یہ نہ گناہ دے ہوں میں نجات پا سکنا. پھر اللہ تعالیٰ نے آکھنا ہے ویخ ایسے کسی نہ نبی نے سنیا نہ کسی فرشتے کو پتہ لگا علیحدگی تینوں یاد دلایا بھی تینوں پتہ لگے بھی تیرا رب جڑا تیرے حالات تو باخبر ہے تے مہربانی ہے پردہ رکھ کے
اتنا ہی چپ کر کے تینوں بخش دیتا تے نعرے ماردا پھر رب دی حمد کرتا مروں گا بھی ایہو جہا ستار اور پردہ پوش خدا چاہیے. تو کوئی اللہ نہیں آتا کہ نبی کو جاؤ یا ولی کو جاؤ تو اس کو بخشش کی دعا کراؤ، نہیں. بخشش تو رب کو منگ سکتے. ہاں اگر کسی آدمی نے بھی زیادتی کی ہے پھر رستہ ہے جو حق العباد بھی آ گیا، اس بندے بھی راضی کرو، وہ بھی بخشش کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کو منگو، انشاءاللہ ٹھیک. اے سمجھو کچھ خلاصے دے طور چنویں جڑے کہ نظر اللہ تو سوا کسی دی دے، وہی درگاہ دی زیارت نہیں دے، وہ نام دی قسم اٹھاوے، اپنے بچوں دے نام پیراں دتا اور فلاں نے بخشا یہو جہا رکھے. اے سب گلاں جڑیاں سمجھو اس دی علامت ہے بے خون خراب ہو چکا، اندر شرک بڑھ گیا تا ساریاں بیماریاں ظاہر ہوندیاں. اے علامتاں شرک وہی اصل تو من بیٹھا رب تو سوا دے بھی مشکلاں حل کر دے. بندگاں را نیست ناصر جو دلا، دل چ بٹھا لا کہ بندیاں دا مددگار سوائے اللہ دے نہیں. یاری یاد کھاؤ از غیر شمخا، جدوں مدد منگنے کی نوبت آئے تو اسے صرف اللہ نو پکار، اور کسی کو مدد نہ منگ. یہ تے پکا رہا. باقی ادب تعظیم درود سلام سارے میرے نال کچھ ساتھی کیوں مل کے چلے گئے بھئی یار تو مولوی محمد حسین شیعہ دی بڑی تعریف کر رہا. میں عالم آدمی شیعہ ہونے لگ چلو سرگوت دے پڑھے لکھے بندے سی عالم سی چلے گئے. بیٹھیاں بچیاں پھر ایک نے سوال کیتا اے چلو مولوی محمد حسین شیعہ کہنے کہ مولوی صاحب جدوں کسی قبر تے جاوے تو کی کرنا چاہیے؟ راج پھر کہنے لگے بھی ساری عمر یار توحید سنی مگر اتنا دی گل نہیں کی کسی کی. وہ کہنے لگا قبر تے جدوں جانا تو قبر والے نوں کچھ دین جانا، لین نہیں جانا. مک دی گل ہے جے لین گئے جے پھر زیارت نہیں تباہ ہو، پھر وہ جڑا نا شرک ہے. دین جانا، دین دا مطلب وہ لیے دعا منگو کہ اللہ انہوں بخشے، یہ درجہ اچا کرے. قبر والے کو کچھ منگن دا دین ہے نہیں. ایک بندہ بولیا ہوگا پاویں امام علی رضا دی قبر، امام علی رضا کوئی چھوٹے شیعہ دے نزدیک مشہد جڑا توس ہے کعبے دی طرح اتنے حج ہوندا، وہ کہن گا پاویں امام علی رضا ہوئے منگنا نہیں. منگنا اللہ کو قبر والے نوں کچھ دین جانا بے اللہ تے کرم کرے تے بخشے. رسول اللہ دی قبر پاک کے درود سلام دا ہی حکم کہ اللہ اپنے نبی تے رحمتاں کر، اللہ تعالیٰ اپنے نبی نوں ٹھیک رکھ. منگن والی کوئی دعا نہیں، کوئی گل نہیں. جے کوئی کردا تو اپنی جہالت اور بیوقوفی نہ کردا. دین نے یہ سکھایا اللہ دے رسول دے بارگاہ جا کے سلام پیش کرو. آپ نوں کہو کہ اللہ دے رسول تیرے تے سلام دے، بے شک اتوں بھی پڑھو کوئی گل نہیں. اللہ دے رسول نے کہڑی گارنٹی دیتی ہے کہ انا للہ ملائکۃ سیائین فی الارض، اللہ نے فرشتیاں کی ایک ٹیم ایسے لیے رکھی ہے زمین پھر دے یبلغونی عن امتی السلام، میرا امتی جو میرے تے سلام آندا میرے تک پہنچا دیں. اسے ڈائل کر دیں کہ اللہ دے رسول فلاں امتی سلام آندا سلام کہو. اے ادب تعظیم ہے. منگنا جڑا شروع یا رسول اللہ سانوں دے اے کام نہیں ٹھیک ہے، پھر خدائی حدود داخل ہو جانے دی گل ہے. خدا اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے پیارے رسول ہے، ساڈے رہبر اور پیشوا، سانوں سب کو انہاں کوئی دین دی ہدایت ملی ہے. تو اللہ دا کہنا یہ بھی شرک کرو گے تو جنت حرام ہے، ٹھکانہ دوزخ ہے، اور پھر تہاڈی حمایت لئی کوئی نہیں ہونا. میرے در تے ڈگے رہو پھر سب کچھ بن جائے گا. سفارش بھی قیامت دے میں ہی بہانہ بناونا وللہ شفاعت جمیعہ کہ جڑا کوئی دعا بزرگ نے کرتی اللہ انہیں شفاعت دے. اسی دعا کرتے ہیں ہر جمعے بیماراں یہ پائی ایک بہانہ ورنہ اللہ تعالیٰ دا جڑا آکھے نا کہ میں تواڈے کیا تے کم کیتا تے دوزخی ہو گئے سارے. تسی کی کہنا تسی جمے بھی نہیں جدوں مینوں پتہ بھی انہاں نے دعا کرنی، تواڈے جمن تو پہلاں میرے فیصلے آ وہ تواڈے منہ کڑوا دینا، تواڈی عزت بن جاندی، کردے کراؤندے کچھ نہیں تسی کرنا میں ہی. للہ شفاعت جمیعہ اللہ دے رسول انہوں کہہ دے کہ سفارش اگوں پچھوں ساری دی ساری اللہ دے اپنے واسطے. وہ نبی ولی بناوندا تے آپ بناوندا، انہاں دی زبانوں اگر دعا کرواوندا آپ کرواوندا قبول کردا اپنی مرضی نے، کسے دا کچھ دخل نہیں، صرف انہاں دی عزت افزائی ہے، ورنہ اصل سارا معاملہ اللہ تعالیٰ دا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اکبر. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. بارش تے ہو گئی تو انہوں دی حاضری نہیں جی عام الحمدللہ پھر بھی کافی. اپنا اتنے ایک ساتھی بچہ دیر تو کہہ رہا بیوہ ہے، کوئی بیٹا نہیں، اور ایسے ہسپتال جو زندگی موت دی قسم کا کوئی وہ سارا نہیں. وہ بچہ دیر تو کہہ رہا کہ وہی واری لیاؤ، میں چل بیٹا اس کا جمع جڑا صرف وہ لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے اس بیوہ بھن کی مدد کر دے. کوئی وہ والی وارث نہیں، بیچاری آخری گماں سے اگر اللہ تعالیٰ انہوں شفا دے دے تاری انداز نہیں کوئی وہ سہارا بن جائے تو اللہ دے ہاں بالکل میرے لیے تھوڑی انعام کا سبب ہوگا. مدد کر دے اس بیوہ کی مدد کریے. اللہ پاک دے رسول اللہ السلام فرمایا انگلیاں جوڑ کے کہ میں اور بیوہ کی مدد کرنے والا دن قیامت اس طرح ہوں گے، میرے نال ہوگا
اللہ توفیق دے دے تو نبی علیہ السلام دے ساتھ تو بڑی کوئی نعمت نہیں. چند ٹکیاں نہ خدا دے رسول دا ساتھ مل جائے تو بہت بڑا انعام ہے. تو کر دیو میرے بھائی. اور پچھلی باری دسیا بغیر کچھ کتاباں جڑیاں تسی پڑھنا چاہتے تو مولوی صاحب نے دسیا کہ گلدستہ توحید ہی آ گئی. یہ پچھلے جمعے دسیا اور یہ موضوع جڑا بہت اعلیٰ اور عمدہ کہ آخر اسی انہوں لوگوں کو مشرک آنے ہیں جڑے مکے دے سی عرب دے کہڑا جرم کر دے. حوالے نے ثابت کیا کہ نمازاں بھی انہوں نے چاہیے سی, زکات بھی انہوں لوگوں چاہیے سی, کعبے کا طواف بھی ہے سی, عقیقہ ہے سی, ختم سب کچھ. پھر مشرک کیا کہ انہوں جنت حرام ہے. وہ سمجھائی گل جڑی اج اور پچھلے جمعے تھوڑے سامنے مدداں منگن لگ پے. وہ جرم جڑا اج مسلمان کر دے انہیں پروں ہی مارے گا, ورنہ ہور وہ بڑے شریف اور چنگے کام کرنے والے لوگ سی. ہور کسے گلوں مشرک نہیں خواہے, کوئی خرابیاں آ بھی گئی وہ ساری تھوڑیاں جنا چوڑیاں ہے. مشرک ہونے کا سبب ایک گلدستہ ہے توحید. ایک کتاب مولانا محنت کر کے منگوا لی ہے, اللہ توفیق دے سب بچے لے جاؤ انہوں پڑھو تاکہ ذہن اس بارے صاف ہو. پہ آخر انہوں لوگوں جرم کی سی پہ مشرک گندگی جڑی وہ سونے دے پیالے جو ہے پاویں ٹھیکرے جو ہے بے مشرک کرتے سی وہ بھی مشرک سی. آج مسلمان بھی وہ کریں گے تو پاکیزہ شاہ بننا نہیں, حلوہ نہیں بننا, پلید ہی ہے وہ شرک ہی رہنا. اس شرک تو جان چھڑاؤن لی گلدستہ توحید پڑھو کہ وہ مکے والے اور عرباں کی بیماری سی جنہاں تو رب نے انہوں نے آخیا جہنمی ہے دوستی ہے کتنے سارے چیز نہیں آ گئی. وہ تو نجات پائی اور تفسیر عثمانی لی نال لکھ دے. تمام کتابوں کے نام لکھنا مشکل ہے, اہل علم دیکھ کر خرید سکتے ہیں. باقی بھی کتابیں انہوں نے مولانا سرفراز صاحب نے منگائی, اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انہوں نے خرید لو. فضل و کرم فرمایا اللہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اے اعلان سن لو, بٹ صاحب نے بھی آخیا سی اپنے بزرگ پائی تے حالات ہی باہر تھوڑے سامنے